السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ حضرات محترم، آج چند آیات کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا، اور یہ ترغیب بھی پیش نظر ہے کہ آگے رمضان کریم آ رہا ہے۔ رجب داخل ہوتا تھا، اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکتوں کا نزول فرما، اور ہمیں وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سعادتوں کی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اس لحاظ سے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسی آیات کی ہے جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اور صرف ایک آیت وہ ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین کفروا سے ہے۔ یہ پورے قرآن کریم میں ایک آیت، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم۔ تو یا ایھا الناس سے چند آیات رکھنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے، آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے قرآن کریم سے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ عقائد کے بارے میں کسی پہ اندھا اعتماد نہ رکھیں، مجھ پر بھی نہ رکھیں، کسی پہ نہ رکھیں، کیونکہ عقیدے پہ ہی قبر کا فیصلہ ہے۔ یا علیین میں جانا ہے عقیدے کی بنیاد پر، یا سجین میں جانا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے سجین سے، اور اعلیٰ علیین میں مجھے اور آپ کو مقام عطا فرمائے۔ بندہ نفع نقصان کی بات ہو دنیا میں بھی، تو یہاں تک کہ وہ باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، بیٹے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، بیوی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، اور بندہ بڑا زیرک اور عقل مند سمجھا جاتا ہے، جو معاملات میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، پھونک پھونک پر قدم رکھتا ہے۔ ارے بھائی، اس سے کہیں زیادہ چکنا ہونے کی ضرورت ہے دین کے بارے میں، خصوصاً دین کے عقائد کے بارے میں، جس پر فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلہ اعمال پر نہیں ہے، فیصلہ نماز پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پہ نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، یعنی بطور عمل پڑھنے میں، بطور عقیدہ تو ہے ہی ہے۔ اصل فیصلہ عقیدے کے اوپر ہے، اور عقیدے میں سے بھی تین عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ تینوں میں سے بھی سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے، جس کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اور جس کے لیے آخرت برپا ہوگی۔ اس لحاظ سے اس حوالے سے چکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں کہ عقیدے کے بارے میں تم نے چکنا ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سنیے وہ چند آیات، اور بہت سی چند آیات کا میں نے انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کی وجہ یہ کہ قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار کے عذاب سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منها زوجہا، اور اسی جان سے اس کا کپل پیدا کیا ہے، اس کا جوڑا پیدا کیا، اسی جان سے پیدا کیا یا اس کی جنس سے پیدا کیا، دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں قول تشریحات موجود ہیں کہ حوا جو ہیں پیدا ہی آدم سے ہوئی ہیں،
ان کی پسلی سے ہوئی ہیں، اور پسلیوں میں سے سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یا یہ کہ عورت کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دی گئی، یہ دونوں باتیں ہیں بہرحال۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کل جو یہ سب سے بڑا رشتے میاں بیوی کو لے کے بیٹھتے ہیں نا، ماں باپ کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، تو ایک بڑی عجیب لاجک پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا قائم ہوا ہے۔ وہ اس بات کو وہ ماں باپ کو پیچھے کرنے کے لیے یہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو پھر جو رشتہ جتنا پہلے قائم ہوا ہے اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے۔ ابے کو چھوڑ کے دادے کی طرف جاؤ، دادوں کو چھوڑ کے پردادے کی طرف چلے جاؤ، حالانکہ قریب کون ہے؟ ابا قریب ہے کہ دادا قریب ہے؟ دادا قریب ہے۔ تو بھائی دادا کا تو رشتہ پہلے ہوا تھا ابے سے بھی، تو باپ کو چھوڑ کے دادے کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے سب سے بڑا رشتہ، پہلا رشتہ تخلیق کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ تخلیق کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی بنے جو مرضی بنے، سب سے پہلا رشتہ تخلیق کا ہے۔ اور اس قول کے مطابق تو تخلیق کا رشتہ ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جان سے ہی حمّا پیدا ہوئی ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر ان دونوں سے، اس کپل سے، اس جوڑے سے اللہ کہتے ہیں میں نے بتیرے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے دنیا میں۔ کیوں؟ ایسے ہی پیدا ہو جائیں، کھائے پیئیں، مر جائیں؟ نہ، زندگی کا مقصد ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس اللہ کے عذاب سے بچو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اپنا حق طلب کرتے ہو۔ کہتے نہیں یار اللہ کا واسطہ، جب اللہ ہو تو پھر کسی اور کا واسطہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سب سے بڑا واسطہ خود اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے! اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ پھر اور بہت سی چیزیں، کن چیزوں کا واسطہ دینا ہے؟ اعمال کا واسطہ دینا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا واسطہ دینا ہے، خود درود بہت بڑا عمل ہے، اس کا واسطہ دینا، خیر وہ ایک الگ ہے۔ لیکن یہاں صرف فوکس میں یا ایھا الناس کو کر رہا ہوں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتے توڑنے سے بچو، رشتے ناطے بگاڑنے سے بچو، خصوصاً سے جو بلڈ ریلیشن ہے، جہاں رحم کا رشتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج تو رشتہ توڑنا سب سے آسان ترین کام ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یہ احتساب ہے، اللہ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور اپنا تعارف کس طرح کروایا؟ تخلیق کے ذریعے کروایا۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، تخلیق میں نے کی ہے تمہاری، اور دنیا میں ویسے نہیں بھیجا، تقوی اختیار کرنے کے لیے بھیجا، اور دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے تعلق بھی رکھنا۔ سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں، انبیاء کے بعد تعلق کن سے ہے؟ رشتے ناتوں کے اندر ہے۔ تو ایک اس کا واسطہ بات کی، ایک ارحام کی بات کی۔ رشتے ناتے توڑنے نہیں ہیں۔ دوستی کا بھرم رکھنا آسان ہے، رشتوں کا بھرم رکھنا بہت مشکل ترین کام ہے دنیا میں۔ رشتوں کا بھرم رکھنا بہت مشکل ترین کام۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا اللہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ ہم اضافے کرتے ہیں۔ اللہ محبت سے بھی دیکھتا ہے، اللہ جلال سے بھی دیکھتا ہے، اللہ جمال سے بھی دیکھتا ہے۔ جیسے کرو گے اللہ ویسے ہی دیکھیں گے۔ انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں اور گاڑی میں اتنا
شور ہو رہا ہوتا ہے کہ قریب والے مکان میں بھی یہ زلزلہ برپا ہو رہا ہوتا ہے، باہر سے جب سڑک سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، اور پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ قوم بڑی عجیب قوم ہے۔ اس قوم کو سنبھالنا واقعی بہت مشکل ترین کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن خدا کی قسم بہت مشکل ترین کام، بہت مشکل ہے۔ اب کسی سمجھ نہیں آتی، مڈل فیل، مڈل پاس، میٹرک فیل، میٹرک پاس، چند لڑکے جنہوں نے اپنی ساری جوانی گراؤنڈوں میں برباد کر کے رکھ دی، خود بھی برباد کی، اپنے دوستوں کو بھی ملا کے ان کی تعلیم کا بھی بیڑا غرق کیا، ان کو گرین کیپ مل جاتی ہے، اس کے لیے پورا مار روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ جو ملک کی جو سب سے ایلیٹ کلاس ہے پڑھے لکھوں کی، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ قانوندان ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ پھنسے رہتے ہیں روڈ کے اوپر۔ کیوں؟ میٹرک فیل، انڈر میٹرک لڑکے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کھیل کود میں برباد کی، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، ان کی وجہ سے مارکیٹوں کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ ٹیم آئی ہوئی ہے۔ اس قوم کو سنبھالنا آسان ہے؟ جو بندہ خودکشی کرے یا خودکشی جیسا کام کرے، بس میڈیا کا ہتھیار ہے، وہ 1 منٹ میں اس دھرتی کا ہیرو بن جاتا ہے۔ 1 منٹ میں، منٹ ہی نہیں لگتا اس کو ہیرو بنتے ہوئے۔ پوری ریاست اور اس کی مشینری ساری حرکت میں آ جاتی ہے۔ میں اپنے باپ کا مشن جاری رکھوں گا، خدا تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ عجیب بات ہے۔ تو اس قوم کو سنبھالنا آسان ہے؟ پھر ایسے ایسے لاجک دیتے ہیں لوگ۔ دیکھیے جی، آخر ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا، کوئی فوجی مہم بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے نا، وہاں پھر یہ لوگ کام آئیں گے۔ بھائی فوجی یونٹ میں تو ایک پورے یونٹ فوج کی وہاں بنا دو، کر دو، اچھی بات، کس نے منع کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے آپ کو برباد کر کے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے نمازوں کا بھی برباد، سب کچھ برباد، ناچ ڈانس گانا سب کچھ، اور خود اپنے آپ کو کھائی میں گرانا، ہیرو بن جانا۔ پھر پوری قوم پھر اس کے پیچھے اس کی نعت خوانی شروع کر دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کی جان کو ایسے خطرے میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کتنا مشکل ہے اس قوم کو سمجھانا۔ اللہ کو بندے کی اس فطرت کا پتہ ہے کمزور کا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو کر رہے ہو میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ ابھی تو ڈھیل دی ہوئی، وقت آئے گا۔ جس ملک کے اندر پڑھے لکھوں کی قدر ہی نہ ہو، جاہل اس ملک کے پڑھے لکھوں کے اوپر مسلط ہو جائیں، تو اس معاشرے کی بے بسی کی کوئی انتہا ہے؟ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے، جو اپنے محلے کا جتنا بڑا کنٹوٹا ہوتا ہے، وہ اسی تیزی سے سفر کرتے ہوئے کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر کرتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اور جو پوری نیچے پڑھی لکھی کریم کلاس ہوتی ہے، وہ اس کی نوکر بن جاتی ہے۔ اس معاشرے کی بے بسی کی کوئی انتہا ہے؟ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، مفت میں پیدا نہیں کیا، معیار تقویٰ ہے، اور اسی معیار کے ہونے نہ ہونے کے لیے تمہارے اندر ہے یا نہیں، اس کے لیے میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اگلی آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، پہلی سورۃ النساء کی پہلی آیت تھی، اب یہ پڑھ رہا ہوں سورۃ حجرات کی آیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، لوگو، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہارے کنبے بنا دیے ہیں۔ شعوب شعب کی جمع ہے، شعب بہت برادری کو، بہت بڑے قبیلے کو کہتے ہیں۔
شعب سے نیچے پھر قبیلہ آتا ہے، پھر مختلف ہیں، جیسے ہمارے یہاں آل وغیرہ ہوتی ہیں، بڑی برادری ہوتی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی برادریاں نکلتی چلی جاتی ہیں، اس طرح شعب ہے، قبیلہ ہے، عمارہ ہے، بطن ہے، غالباً حصیرہ ہے، اس آخر میں عشیرہ بھی آتا ہے، حصیرہ ہے کہ نہیں مجھے ذہن میں نہیں آتا، فصیلہ ہے شاید، یہ مختلف ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے کنبے قبیلے بنا دیے، تمہاری برادریاں بنا دی، تمہاری ذاتیں پاتیں بنا دی، وجعلناکم شعوبا وقبائل، کیوں؟ ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے کو کمی کہہ دو، ایک چودھری بن گیا، ایک کمی بن گیا، نسلی برتری آ گئی۔ جتنی مرضی نسلی برتری کا خون اپنے اندر شامل کر لیں، لیکن سب جا کے کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو نسلی برتری کے لیے تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، کس کے لیے پھر؟ وہ خود ہی قرآن کریم نے بتا دیا، مجتہد کے اجتہاد پر، مفسر کی تفسیر پر یہ بات رہنے ہی نہیں دی، لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے پھر اولاد پھیلتی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فطرتی طریقہ رکھا کہ ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے برادریاں بنتی چلی گئیں، بڑی برادری، پھر اس کے نیچے چھوٹی برادری، پھر اس کے نیچے چھوٹی برادری، تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ اس کا رشتہ ناتا کن لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں ایک برادری پیدا ہوئی، اٹھ کے ہجرت کر کے شیخو پورے چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے گجرات چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے کہیں اور چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے افریقہ نکل گئی، جنگلات میں نکل گئی، کہاں کہاں۔ تو جغرافیہ کی وجہ سے، گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے، اور اس گرد و پیش کے اندر جو انسانی ضروریات ہے اس کی وجہ سے، بلکہ موسموں کی وجہ سے، بلکہ پھل فروٹ کی وجہ سے، بلکہ اجناس کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے عادات میں، اطوار میں، رواج میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، خیالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ رنگت میں تبدیلیاں آتی ہیں، رنگت میں، خوراک میں، رنگت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ ذرا اس خوراک کو ذرا نیچرل طریقے سے کھائیں، اس میں مسالے ڈال کے اسے کالا سیاہ بنا کے نہ کھائیں، ذرا تھوڑا سا نیچرل طریقے سے کھائیں، ایک مہینے بعد اپنی رنگت تو دیکھیں، آپ کی رنگت ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب سمجھتے کیا؟ ان خوراک کے اثرات، پانی کے اثرات، آب و ہوا کے اثرات، موسم کے اثرات، سورج کی تپش کے اثرات، سردی کے اثرات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ وہی آدم علیہ السلام، ان کے اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا، کیسے ہر قسم کی، کوئی کسی کی آنکھیں کیسی ہیں کیسی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے، معاشرت مختلف، رہن سہن مختلف، غذا مختلف۔ 97 میں جب مجھے انٹرنیشنل مقابلے میں جانا ہوا، پاکستان میں میری پہلی پوزیشن تھی تفسیر قرآن میں الحمدللہ، تو جب انٹرنیشنل مقابلے میں 97 میں گیا تو 20 قسم کے نیچے کھانے لگے ہوتے تھے میس میں، کیونکہ پوری دنیا کے کمپیٹ کرنے والے آئے ہوئے تھے، تو ہم جا کے پاکستانی کھانوں کو یا زیادہ عربی کھانوں کو تلاش کرتے تھے۔ تو غلطی سے پتہ نہیں کسی افریقن کھانے کو یا کسی چیز کو میرے ہاتھ لگ گیا، میں نے کوئی ایک چیز کھا لی، وہ مجھ سے کھا ہی نہیں گئی، لیکن اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایسے ایسے کھانے ہیں آپ لقمہ نہیں لے سکتے، لقمہ۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگلے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لقمہ نہیں کھا سکتے، پیٹ درد ہو کے موشن لگ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں بس یہ کنبے، یہ برادریاں، یہ قبیلیں، یہ ال پل، اوپر نیچے ذاتیں، یہ ساری کیوں بنائی ہیں؟ یہ بنائی اس لیے کہ یہ مینج کرنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے، ایک باپ کی اولاد کا پتہ چلے، ایک دادے کی اولاد کا پتہ چلے، ایک لکڑ دادے ٹکر دادے کی اولاد کا پتہ چلے، ان میں آپس میں نسبتیں ہوں، ربط ہو، رشتہ داریاں قائم ہوں، اور ان کے اندر رشتوں کو برقرار رکھنا بھی آسان اور رشتے ناطے کرنا بھی آسان۔ اب ایک پاکستانی اٹھ کے جا کے گرین کارڈ کے لیے امریکہ میں جا کے کسی صومالین سے شادی کر لے تو وہ مکہ ہی کھائے گا نا، پھر اور کیا کھائے گا؟ اور کیا کھائے گا؟ وہ اتنی تگڑی 7 فٹ کی ایک عورت ہو تو اس سے فلائنگ کک مار کے اس کو بے ہوشی کر دینا، اور کیا کر دینا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ویسے گرین کارڈ کے لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا میں کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے شادی، یہاں بڑے پاک باز بنتے ہیں، سارے پس منظر تلاش کرتے ہیں، وہاں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سارا ماضی معاف کر دیتے ہیں سارا ماضی معاف کر دیتے ہیں۔ اب ممبر گنجائش نہیں ممبر نبوی کی میں یہ باتیں کروں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ لتعارف، یہ صرف تعارف کے لیے، برتری کے لیے نہیں ہے،
جب تعارف ہوگا تو رشتے برقرار رکھنا بھی آسان، نئے رشتے کرنا بھی آسان۔ آپ ضرورت ہے رشتے میں نہیں دیکھتے ہیں ارائی کو ارائی چاہیے ہوتا ہے، بٹ کو بٹ چاہیے ہوتا ہے، جٹ کو جٹ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سائیکی ہے۔ مسلمان کو مسلمان چاہیے، دیندار کو دیندار چاہیے، تقوادار کو تقوادار چاہیے، کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے شادی لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا، ترتیب مختلف ہو سکتی ہے۔ عورت سے شادی مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، چاروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تم دیندار عورت سے شادی کر کے شادی تو خیر اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ فاظفر بذات الدین، یہ معیار قائم کر دیا۔ باقی تعارف ہے، برتری نہیں ہے، برتری نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اعتبار سے ایک قوم بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے تو اس میں بندہ پیدا ہو تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ نعمت آپ کے پاس غیر اختیاری ہے، اس نعمت کو لے کے آپ کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ بہت اچھے دنیا میں ایسے شرف والی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کام بھی شیطانوں والا ہے تو وہ آپ کا بڑے نسب والا ہونا آپ کو جہنم سے یا مجھے جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ ایک کمی سمجھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، لوگ اس کو جگہ نہ دیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، لوگ اس کو جگہ نہ دیں، اسے اہمیت نہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اسلام میں یہ کفر کا ہے کہ ہمسری دیکھا کرو۔ ہمسری کوئی قومیت نہیں ہے، ہمسری صرف سہولت کے لیے کہ خاندان کو دیکھتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے رشتوں کو نبھانا، بس یہاں تک کے لیے، اور کچھ بھی۔ ہمسری پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، موقع نہیں ہے کیونکہ کچھ آیات کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، آگے گزرنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے معزز کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوادار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہدایات تو دے دی، مجھے پتہ تم نے کیا کرنا، میں دیکھ بھی رہا ہوں سب کچھ، باخبر بھی ہوں۔ یا ایھا الناس، لوگو، سورہ بقرہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اعبدوا ربکم۔ انسانوں کو کہا جا رہا ہے اسلام لے آؤ۔ محض دنیاوی لحاظ سے اچھا انسان بننے سے کوئی بندہ اچھا مسلمان نہیں بنتا، چونکہ آج ہیومینٹی انسانیت کا اتنا نعرہ بلند ہو گیا ہے، لوگ اسلام کو چھوڑ کے انسانیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام سے باہر انسانیت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام سے باہر سارا جانور پناہ رکھا ہے، ڈنگر پناہ رکھا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں جو کچھ اسلام سے باہر ہے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ جانور ایک دن مالک کے پاس گزار کے مالک کو پہچان لیتا ہے، پوچھل ہلانے لگتا ہے، یہ دن رات مالک کا کھا کے مالک کو بھول جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ جو اسلام سے باہر ہیں وہ غافل ہیں۔ اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وہ کون ہے پروردگار؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، صرف تمہارا خالق نہیں تمہارے پہلو والوں کا بھی خالق ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں، لعلکم تتقون، بچو گے تم یہاں بھی وہاں بھی۔ یہاں اگر عبادت کرو گے تو پھر بدعمالیوں سے بچو گے، اور یہاں کے عذاب سے بچو گے، اور وہاں کی بھی تم عذاب سے بچو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کا تعارف یہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اوپر سے پانی برسا دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پیداوار نکال دیے، پھل نکال دیے، سب کچھ نکال دیا۔ یہ سارا انتظام رزقا لکم، تمہیں رزق فراہم کرنے کے لیے کیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، لوگو اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سے مدد مانگو،
اللہ سے چھوڑ کے کسی اور کے بھی پاس جا. اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے. اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا. تقدیر کو بگاڑنے کا، بنانے کا، سنوارنے کا، تخت سلطنت پر بٹھانے کا، تخت دار پہ چڑھانے کا، بیٹا دینے کا، بیٹی دینے کا، بیمار کرنے کا، شفایاب کرنے کا، اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. ایک گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اپنا اختیار کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے دم میں دم ہے. بیٹا باپ کی زندگی میں باپ کو مجبور کرتا، ابا جان کوئی پتہ نہیں، جائیداد تقسیم کر دو، جائیداد تقسیم کر دو. باپ کے دم میں دم ہوتا ہے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہاں باپ سمجھتا ہے یا مجبور ہوتا ہے، اچھا بیٹے تنگ کر رہے ہیں دے دو، یا وہ سمجھتا ہے نہیں یہ بعد میں لڑیں گے تو چلو میں دے دیتا ہوں. کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ورنہ اللہ نے بندے کی فطرت رکھی ہے، وہ آنرشپ بھی اپنی رکھنا چاہتا ہے، پوزیشن بھی اپنی رکھنا چاہتا ہے. اللہ کو ہم نے نعوذ باللہ پاکستان کا صدر بھی نہیں سمجھا. ہم اتنے بھی اللہ کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کو پکارا، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں کسی کو پکاریں گے اپنی حاجات میں، اپنی مصیبت میں، آپ نے اس کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا، شرک کر دیا. اللہ اپنی پوری قدرت دکھا رہے، کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا مد مقابل کسی کو نہیں بنا رہا. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو یہ سارے کام میرے ہیں، میرے علاوہ کسی کے بھی نہیں ہیں. چلتے ہیں آگے. یا ایھا الناس، یہ سورہ حج کا آخری رکوع کی پہلی آیت. یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو. ڈیڈ ہو گیا. یا ایھا الناس ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو، خوب کان لگا کے سنو. یہاں نہیں کہا فاسمعوا، سنو کہا نہیں، فاستمعوا لہ. الفاظ بڑھ جاتے ہیں، معنی کے اندر شدت آ جاتی ہے. خوب کان لگا کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے اپنی حاجات میں، اپنے مصائب میں، اپنی تکلیفوں میں جن جن کو تم پکارتے ہو، وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، بھگوان ہو، کوئی بھی ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقو نہیں کہا، لا یخلقون نہیں کہا، لن یخلقو کا ہرگز، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اپنا تعارف خالق، مالک، رازق اور رب ہونے سے کروا رہا ہے، اور یہاں سب سے نفی کر رہا ہے. مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس گئے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی، لن یخلقوا ذبابا. انسان کو اس کی سمجھ آ جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کیوں؟ اس امت کے لیے تو ہدایت پہ آنا سب سے آسان ترین کام ہے. بڑی بڑی امتوں کی سرگزشت قرآن کریم میں موجود ہے، انبیاء کی سرگزشت قرآن کریم میں موجود ہیں. کھولیں، قرآن قریب آ رہا ہے، رمضان کھولیں، انبیاء نے کس کو پکارا اپنے مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں. اللہ دینے پہ آئے، فقیر کو درجن درجن بیٹے دیتا ہے. نہ دینے پہ آئے، اپنے عزیز ترین نبی کو بھی بڑھاپے تک ترسا کے رکھتا ہے. نہ بیٹا دیتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے، بلکہ بیوی کو بھی بانجھ بنا کے رکھتا ہے. اور دینے پہ آ جائے، بڑھاپے میں ایسے دیتا ہے، بیوی کا بانجھ پن بھی دور کرتا ہے. بڑھاپے میں ایک نہیں دو اولاد دیتا ہے، اور دو بھی ایسے دیتا ہے، دونوں کو نبی بنا دیتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں کیسی تیری تعریف کروں، تو ہے ہی تعریف کے قابل. تم نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے دیے، بیٹے بھی وہ دیے، اسماعیل کے اسے بھی نبی بنا دیا، اسحاق کے اسے بھی نبی بنا دیا. کیا بات ہے. وہ بھی بڑھاپے میں جا کے، وہ بھی بانجھ پن کو دور کر کے کہا میں بوڑھی کرتوت بوڑھی ہو چکی ہوں، عجوز عقیم، بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں. فرشتوں کو حیران ہو کے کہہ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا کذالک، ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں ہوگا، ایسے ہی ہوگا،
ہو کے رہے گا۔ قالوا کذالک قال ربک، ایسا ہی ہوگا، کیوں بھائی وہ کیسے، کیوں؟ کہ قال ربک، تیرے پروردگار نے یہ کہا ہے۔ اب اگر اس چیز کی سمجھ آ جائے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ بلکہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کی بخشش کے لیے دعا کرے گا، کیوں یہاں سے جو جا چکا ہے وہ اب ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ نبی ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم عام جو امتی جو جا چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، کیوں وہ خود عمل کر کے کوئی اپنا درجہ بڑھا نہیں سکتے، اپنے گناہ معاف، وہ انتظار میں رہتے ہیں ان کے قریبی دوست عزیز ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ یہاں باپ کی کر سنگ مرمر کی بنانے کے بعد بیٹا جی چلا جاتا ہے، 10 سال بعد آتا ہے، سنگ مرمر کو سلام کر کے پھر ٹر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے وہ ایک مکھی بھی پیدا ہرگز 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 نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، شاید ایک نہیں کر سکتا، شاید سب مل کے جوڑ بیٹھیں، لیبارٹری میں بیٹھیں تو کوئی بنا لیں، کہا سارے جمع ہو جائیں پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ کہا مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے بھاگ جائے، لا يستنقذوه من، ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ مکھی جو چیز چھین کے لے گئی اسے چھڑا سکے۔ دسترخوان لگا ہوتا ہے، بیری اور آپ کی اجازت کے بغیر مکھی آتی ہے، افتتاح کر کے اپنا حصہ سمیٹ کے لے جاتی، جاؤ نا ذرا اسے چھڑاؤ، مقدمہ قائم کرو اس پہ۔ اللہ کہتے ہیں وہ لے جائیں تم اس سے چھڑا نہیں سکتے، اس کا ٹیسٹ تو چلا گیا، کیا کریں گے اب آپ؟ لا یستنقذوه من، ایسی بے اختیار مخلوق سے جو مانگتا ہے، ضعف الطالب، وہ اپنی عقل میں کمزور ہے، والمطلوب، ایسے بے اختیار کے پاس جا کے جو مانگتا ہے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، وہ دے نہیں سکتا، مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کا تعظیم کا جو حق تھا مخلوق نے وہ تعظیم نہیں کی، وہ قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا قوی ہے، زور آور ہے، عزیز، سب پہ غالب ہے، کوئی اس سے لڑ کے جیت نہیں سکتا، کوئی اس کے احکام کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو انجام بد سے بچا نہیں سکتا۔ چلتے ہیں اب آگے کسی اور یا ایھا الناس والی آیت کی طرف، سورہ فاطر میں ہے، یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، صرف اللہ بے نیاز ہے، صرف اللہ۔ اگر یہاں اللہ کہہ دیتے نا واللہ الغنی، چلیں وہ کلام میں وہ حسن پیدا نہ ہوتا، بات پھر بھی مکمل ہو جاتی۔ واللہ الغنی کے اندر بھی حسر پیدا ہوتا ہے، اللہ بھی پراپر ناؤن ہے، لفظ اللہ، الغنی بھی پراپر ناؤن ہے، دونوں معرفہ ہیں، حسر پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی غنی، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہوا ایک اور لے آئے، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے۔ اللہ ہی بے نیاز ہے، دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں، سب اس کے در کے محتاج ہیں، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سب اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ الحمید، اللہ ہی اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ تعریف والا ہے۔ ان یشأ یذہبکم، اللہ چاہے تمہیں چلتا کرے، تمہیں فنا کی گاٹھ اتار دے، ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تمہارے علاوہ تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو کھڑا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کا دن ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، اس نے تو اپنا ہی بوجھ لادا ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ سے لدا ہوا آدمی کسی کو اگر اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا، ابا جان آ جاؤ، بیٹے آ جاؤ، ارے بیوی آ جاؤ، تیرے لیے تو میں نے دن رات کرپشن ایک کر دی تھی تم لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے،
5 مرلے سے اٹھ کے میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے فارم بنائے تھے، پورے ملک کو میں نے دیوالیہ کر دیا تھا، اور اس مہارت سے کیا تھا کہ پھر بھی میں معصوم ہی معصوم تھا، کوئی میری کرپشن تک پہنچ نہیں سکا تھا، یہ سارے کام تو میں نے تمہارے لیے کیے تھے، اب تھوڑا سا تو میرا بوجھ اٹھا لو۔ میں نے تمہیں 1 مرلے کی کچی وادی سے اٹھا کے ملک کی ایلیٹ کلاس میں تمہیں شامل کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، اب تو آ جاؤ ذرا میرا بوجھ اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تنویر تقلیل کی ہے، کا ذرہ برابر بھی کوئی بوجھ اس کا اٹھایا نہیں جائے گا۔ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، چاہے کوئی کتنا ہی قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو۔ بیٹا باپ کو بلائے نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو بلائے نہیں آئے گا، میاں بیوی کو بلائے نہیں آئے گا، بیوی میاں کو بلائے نہیں آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، میرے نبی تو آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں، آپ کا ڈراوا انہی کو فائدہ دے سکتا ہے جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو پاک ہوتا ہے، فإنما يتزکا لنفسه، وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، کسی پہ احسان نہ دھرے، وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اپنے انجام کو درست کر رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ارے اندھا بینا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں۔ قرآن نے پورے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی تاریکی کی بات آئی ہے، جمع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے روشنی کے لیے سنگل ورڈ استعمال کیا، پلورل نہیں کیا، کہا صرف روشنی اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تاریکیاں ہیں، قرآن اس پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے مردے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے نبی جو قبروں میں پڑے ہوں آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے، بالکل اسی طرح یہ کفار، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ، آپ پر ان کی بات کوئی اثر نہیں کر رہی۔ ان انت الا نذیر، کوئی بات نہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، جبار نہیں ہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، ڈراوا سنانے کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کائنات میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں ہم نے ڈراوا والا بنا ضرور بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کوئی بات نہیں، ان کے جو پیش رو تھے پہلے گزر چکے، وہ بھی اپنے انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، خدائی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے، واضح تعلیمات لے کے آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر بھی جھٹلا دیا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ایک وقت تک تو اللہ نے مہلت دے کے رکھی، لیکن جب مہلت اختتام کو پہنچی اللہ نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ اللہ کے گرفت سے قانون سے پہلے اللہ کا قانون مہلت کام کر رہا ہوتا ہے، مکافات عمل سے پہلے قانون مہلت ضرور کام کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مکافات عمل میں مبتلا نہیں کرتا۔ فکیف کان نکیر، دیکھو پھر میرا ڈراوا کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں سے۔ لوگو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچو، اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا ذرہ برابر، رتی برابر بھی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ غرور شیطان بھی ہو سکتا ہے،
غرور ہر وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے دین کے بارے میں، وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ماحول میں رہ کر بندہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے۔ جو بھی بہرحال دھوکے کا سبب بنے وہ قرآن کی نظر میں میرے اور آپ کے لیے غرور ہے، وہ دھوکے باز ہے، چاہے وہ معاشرہ ہے، چاہے وہ ماحول ہے، چاہے وہ دنیا کی چمک دمک اور اس کی چربی ہے جو آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے تو بندہ سارا سب کچھ فراموش کر کے نتائج سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔